أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا بناتا ہے تو ہمیں ٹھٹھا کیا ہوا. قال اعوذ باللہ، فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے. قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے وہ ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ گائے لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل نا عمر ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو. ففعلوا ما تؤمرون، بس کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونها، بیان کرے ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیا ہے. قال انہ یقول، فرمایا بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونها، خالص ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے. ان البقرۃ شابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہوں گے. قال انہ یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ تابع کی ہوئی ہو، تثیر الارض، کہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ان چیزوں سے محفوظ ہو، اس میں داغ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہ تھے. بنی اسرائیل کی کوتاہیاں، ان کے عیب اور ان کے جرائم کا ذکر چل رہا تھا، تو یہاں ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل، یہ بڑا مالدار قسم کا آدمی تھا، اور ایک روایت کے مطابق تھا بھی لا ولد، یعنی بے اولاد تھا. اور ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس کے چچا زاد بڑے غریب تھے. انہوں نے اس کو کہا کہ یار ہم بھوکے رہتے ہیں، تیرے بھائی ہیں، تیرے پاس اتنا مال ہے، کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہماری امداد کر دے. لوگ کہتے ہیں، اور عموماً دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے، کہ جو لا ولد ہوتا ہے نا وہ بڑا بخیل ہوتا ہے. کہنے لگا مجھ سے کیوں مانگتے ہو، کماؤ اور کھاؤ. انہوں نے کہا یار دیکھ، ہم فارغ تو نہیں رہتے، مگر ہماری قسمت کے کبھی کام مل جاتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے اس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور تیرے پاس اتنی دولت ہے جو شمار میں نہیں آتی، اس سے ہماری مدد کر. اس نے کوئی نہ سنی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے سوائے اس کو کوئی اور وارث تو ہے نہیں، ہم اس کے چچا زاد ہی وارث ہیں، لہذا اس کو راستے سے ہٹا دو، اس سے جان چھڑاؤ اور مال پر قبضہ کرو. چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارے چچا زاد کو کسی نے قتل کر دیا، اس کی تحقیق کرو. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ان کا چچا تھا اور یہ اس کے بھتیجے تھے. بہرحال ان کا خیال تھا کہ موقع کا گواہ تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ ہمیں قتل کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، اور ضابطہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو منکر پر قسم آتی ہے. ہم خود مدعی ہیں، ہم پر تو کسی نے شبہ کرنا نہیں، اور ہم نے بھی کسی پر شبہ کا اظہار نہیں کرنا.
اور اگر ہمیں قسم کا کہا گیا تو قسم اٹھانی کون سی مشکل ہے، اٹھا لیں گے، اس طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور اس کا مال سارا ہم سمیٹ لیں گے۔ اگر ان کا خیال غلط ثابت ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن لو، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مراد وہی آدمی جو قتل کر کے خود مدعی بن گئے تھے، ان کو کہا کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی، اس لیے بعض مفسرین نے بیل کا ترجمہ کیا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ آگے ہل چلانے کا ذکر آ رہا ہے، کنویں پر جوتنے کا ذکر آ رہا ہے، اور عموماً یہ کام بیل سے لیے جاتے ہیں، اور بعض علاقوں میں یہ کام گائے سے بھی لیتے ہیں، اس لیے دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے یا بیل کے ذبح کا حکم فرمایا نا، تو قالوا اتتخذنا عزوا، کہنے لگے کیا تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے، کیا بناتا ہے، ہمیں ٹھٹھا کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ مسخرہ کرتے ہو کہ ایک تو ہمارے گھر آدمی مرا پڑا ہے، دوسرا ہمیں کہتے ہو گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ کیوں محض مسخرہ اور مذاق جاہلوں کا کام؟ ہاں اگر ظرافت کے طور پر ہو اور اس میں کوئی خلاف واقعہ بھی کوئی بات نہ ہو تو اس کا مسئلہ جدا ہے، یعنی ایسا مذاق کرنا جائز ہے، لیکن اگر خلاف واقعہ اور دوسرے کی دل آزاری مقصود ہو تو گناہ ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا مذاق جھگڑے کا باعث ہو جاتا ہے، نوبت قتل تک جا پہنچتی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہارے سے مذاق کروں، لہذا تم اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے بعض حصے کو میت کے بدن پر مارو، بس وہ زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ برا یہ سوال کہ گائے کا کون سا حصہ میت کے ساتھ لگایا گیا، بعض رات فرماتے ہیں کہ زبان تھی، بعض رات کہتے ہیں دل تھا، بعض نے کہا کہ جگر تھا، بعض نے دم بھی لکھی ہے۔ اس حصے کی تعیین جو ہے نا وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، کیونکہ بعض یہاں کے لفظ ہیں، کیونکہ ان کے دل صاف نہیں تھے، کج بحثی میں پڑ گئے، ان کا خیال تھا کہ اس طرح معاملہ ٹل جائے گا۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے وہ ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل نہ عمر ہو، عوان بین ذلک، اس کے درمیان میں ہو۔ ادھیڑ عمر کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کفایت کر جاتی، مگر فلما شددوا علی انفسہم شدد اللہ، بس انہوں نے جب اپنی جانوں پر سختی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر سخت پابندی لگا دی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے حکم ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونھا، بیان کر ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیا ہے تاکہ ہم تعیین کر سکیں۔ قال انہ یقول، فرمایا بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونھا، خالص ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے وہ گائے دیکھنے والوں کو، بڑی صحت مند اور خوبصورت ہے۔ جس طرح انسانوں میں خوبصورت ہوتے ہیں نا، اسی طرح جانوروں میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر کا لگ جانا بھی حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نظر لگنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی شے کی صحت اور خوبصورتی پر تعجب کرتا ہے، تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ اتنی صحت مند ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کا کمال بھی میرے اختیار، اس کا زوال بھی میرے اختیار میں ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے سوائے تعجب کا اظہار کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا دم ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر کسی کو شبہ ہو کہ میری نظر لگ گئی ہے تو وہ پڑھے، اور جس کو نظر لگ گئی ہے پڑھ کر اس کو دم کرے۔ باقی دم میں اثر اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے، اور عموماً بغیر محنت اور مشقت کے تعویذات اور دم کا اثر کم ہوتا ہے۔ ہاں آدمی نماز روزے کا پابند ہو اور 3 نفلی روزے رکھے مسلسل، پھر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دم میں اثر کرے گا، اور دم اس لیے کہ اس کا بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا بھی نیکی ہے، مگر کوئی عمل اور تعویذ اور اس کا طریقہ کار شرع کے خلاف نہ ہو۔ بہرحال جب ان کو رنگ بتایا گیا تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر کہ زرد رنگ کی بھی گائیں بہت ہیں اور ادھیڑ عمر کی بھی بہت ہیں، اور وضاحت فرما دیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قال انہ یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ تابع کی ہوئی ہو عمل میں، تثیر الارض، کہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا کھیتی کو، یعنی وہ کنویں پر جوتی نہ گئی ہو۔ اب دیکھیں ان 2 لفظوں کی وجہ سے اس نے نہ ہل چلایا ہو اور نہ اس کے ذریعے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقرہ کا ترجمہ بیل سے کرتے ہیں کہ عموماً یہ دونوں کام جو ہے بیل سے لیے جاتے ہیں، اور پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بقرہ کا اطلاق جو ہے وہ گائے اور بیل دونوں پر کیا جاتا ہے۔ مسلمۃ اللہ شیدہ فیہا، ان چیزوں سے محفوظ ہو، اس میں داغ نہ ہو۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی گائے تلاش کی، وہ ایک نوجوان کے پاس تھی،
جو البار بأمہ اپنی والدہ کا بڑا خدمت گزار تھا، اور اس کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عموماً گائے بیل کی قیمت 3 دینار ہوتی تھی، مگر اس نوجوان سے بات کی گئی کہ ہمیں اس گائے کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس صرف گائے ہی ہے، میں یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب انہوں نے مجبور کیا تو اس نوجوان نے کہا کہ اس قیمت پر دیتا ہوں کہ اس کو ذبح کر کے چمڑا اتار کر چمڑے میں جتنا سونا آئے مجھے دے دو اور یہ لے لو۔ وہ مجبور تھے، انہوں نے گائے لے لی اور اس کا چمڑا سونے سے بھر کر اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخراجات کا انتظام کر دیا اور ان کا بھی کام چل گیا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی چیز کو مہنگا بیچنا چاہے نا تو بیچ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایک چیز کی جو قیمت منڈی میں ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، ملتی جلتی قیمت لے لینی چاہیے، منڈی کے بھاؤ سے باہر نکلنا بڑی بری بات ہے۔ بہرحال قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا تو اے موسیٰ حق۔ ان کا اپنے پیغمبر کو طرز خطاب دیکھو، انہوں نے جو کچھ پہلے فرمایا تھا وہ حق نہیں تھا، وہ بھی حق تھا، اور اس وقت جو بھی کا ذمہ کر دیتے کفایت کر جاتی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آدمی عبادت میں اپنے اوپر تشدد نہ کرے، فرض تو رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، ان میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور نفل عبادت آسانی کے ساتھ جتنی ہو سکے اتنی کرے۔ مثلا نفل ہے یا قرآن کریم کی تلاوت ہے، اتنی کرے جتنا نفس برداشت کرے، تھوڑی کرے، روزانہ کرے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک دن بہت زیادہ کرے اور دوسرے دن بالکل نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ احب الاعمال الی رسول اللہ ادومها، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل زیادہ پسند تھا جو ہمیشہ ہوتا رہے، بے شک تھوڑا ہو۔ فذبحوها، پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہ تھے، کیونکہ ان کا مقصد تو یہ تھا نا کہ بات آئی گئی ہو جائے اور قتل ہم پر نہ پڑے۔ چنانچہ قاتل کا ایک حصہ جب مقتول کو مارا گیا، اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرے قاتل یہی ہیں، تو ان کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، وراثت سے محروم ہو گئے۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قاتل جو ہے نا وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے باپ کو قتل کر دیا یا بھائی کو قتل کر دیا تو ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ شریعت نے اس صورت میں قاتل کو وراثت سے محروم رکھا ہے۔ آج کل تم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہو کہ زمین کی وجہ سے باپ کو قتل کر دیا یا بھائی کو قتل کر دیا، تو شریعت کے طور پر یہ ان کے وارث نہیں بن سکتے۔ تو یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا